سارے ایسے افراد ہیں جو اپنی زندگی میں کئی دفعہ یہ گلہ بھی کرتے ہیں، ہماری دعا پوری نہیں ہوئی، ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی، ہماری تمنا پوری نہیں ہوئی۔ کوئی بات نہیں، جب وقت قبولیت ہوگا یہ رب جانتا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنی عرضی اپنے آقا، مولا اور اپنے پروردگار کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ جب چاہے وہ قبول کرے، جب چاہے اس کو پورا کرے، اور ایک دلی سکون یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ کہ اکثر میں اپنی گفتگو میں یہ کہتا ہوں کہ اے پروردگار، ہم جو تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں یا تو اس کو پورا کر دے جب تجھے بہتر لگے، یا اس چیز کا خیال ہی ہمارے دل سے نکال کہ ہم اس چیز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ اور اللہ جو کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اگر ہماری کوئی آزمائش چل رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر خوشحالی چل رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے اعمال ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی اس پکڑ سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اب وہ اعمال کسی کی خدمت کر کے، کسی مسکین کی، کسی غریب کی، کسی یتیم کی کوئی خدمت ہم کر دیں، اور یہ ایسا حسن عمل ہے کہ جو ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بےحد پسند، اللہ کو بہت زیادہ پسند۔ کہ اسی طرح ایک محفل ہوگی جس کے اندر ہمارے آقا و مولا جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو یہ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہ آج میں تمہیں بتا دوں کہ جنتی کون ہے۔ سب نے کہا کہ بالکل ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون جنتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم مر جائیں، مٹ جائیں، ہم کی جوتوں کی خاک بھی نہیں، کہ ہم قربان جائیں کہ ہم جناب رسول خدا کا جو احسان ہمارے اوپر ہے، جو انسانیت کے اوپر ہے، ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے۔ کہ کس طرح سے انہوں نے گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کے کس مقام پر لے کر گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ کون سے ایسے افراد ہیں جو جنتی ہوں گے۔ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص یا وہ لوگ جو مسکین ہوں، یتیم ہوں، یا جن پہ ظلم ہو اور وہ صبر کرنے والے ہوں، تو ایسے لوگ جنتی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا پیمانہ دے رہے ہیں انسانیت کو سمجھنے کا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو دبانے کی کوشش۔ ابھی یہ جو حدیث ہے اس کا اگلا اگر میں آپ کو قصہ جو حصہ ہے وہ سناؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کہ ایسی چیزیں ہم زندگی میں عام کر دیتے ہیں، مذاق میں دوست بیٹھے ہوں گے، گھر میں ہوں گے کہ جی گھر کا بڑا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ کہہ دیا ابا جی نے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص دوزخی ہے جس کی زبان گندی ہے، جس کا ذہن گندا ہے، جس کی سوچ کے اندر غلاظت پائی جاتی ہے، کہ جو بولے تو کسی کو تنگ کرنے کے لیے ہو، جو عمل کرے تو اس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کہ ایک یہ قسم ہے جو دوزخی ہوں گے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی جو کنجوس اور بخیل، کہ مال ذخیرہ کر دیں، اپنے قبضے میں کر لیں، اور کسی کے کام بھی نہ آئیں، اور کسی کو کچھ بھی نہ دیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کی گردن اکڑی ہوئی رہتی ہے، جو میں کرتے رہتے ہیں، جو کسی کی بات میں نہیں، کسی کی بات نہیں سن، اور کسی کو کچھ نہیں سن۔
کہ یہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ، ہم قربان جائیں ان کے. میں نے کہا کہ ہم ان کے جو ہمارے پہ احسانات ہیں، انسانیت کے اوپر احسانات ہیں، ہم نہیں چکا سکتے. کہ ایک جگہ جناب رسول خدا تشریف فرمائیں، آرام کر رہے ہیں، اور ایک شخص آگے سے گزرتا ہے اور ساتھ بیٹھے ہوئے ایک صحابی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو شخص ابھی یہاں سے گزرا ہے، کہ تمہاری نظر میں یہ شخص، اس کا مقام کیا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ پہ میرے ماں باپ قربان. یہ جو شخص ابھی گزرا ہے یہاں سے، یہ بڑا معزز شخص ہے، اس کی معاشرے میں بڑی ویلیو ہے، اس کا سوسائٹی میں بڑا نام ہے، کہ اگر یہ کچھ کہہ دے تو کوئی اس کی بات رد نہ کرے. اگر یہ اپنا رشتہ کسی کے گھر بھیج دے تو ماں باپ فخر کریں کہ ہماری بچی کی شادی اس سے ہوگی. یہ وہ شخص، اس کا بڑا نام ہے، معزز آدمی ہے. یہ سننے کے بعد جناب رسول خدا کچھ نہیں بولے، خاموش ہو گئے. اتنی ہی دیر میں، تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص وہاں سے گزرتا ہے. تو جناب رسول خدا پھر ان صحابی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس شخص کی تمہاری نظر میں کیا مقام ہے؟ تو کہنے لگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مسلمانوں میں سب سے مسکین آدمی ہے، غریب آدمی ہے. یہ وہ ہے کہ جس کا نہ تو معاشرے میں کوئی نام ہے، نہ ہی کوئی اس کی بات سنتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی بات مانتا ہے. اور اگر یہ کسی کے گھر اپنا رشتہ بھیجے تو ماں باپ اپنی بچی کو کبھی بھی اس کا رشتہ نہ ہونے دیں. اتنا مسکینہ. یہ سننے کے بعد جناب رسول خدا نے کتنی خوبصورت بات کی. کہنے لگے کہ یہ شخص جو تمہاری نظر میں مسکین ہے، غریب ہے، سوسائٹی میں کھڑا ہو جائے تو کوئی اس کی بات نہ سنے، کوئی اس کی بات نہ مانے، کوئی اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرے، اور وہ شخص تمہاری نظر میں جس کا مقام ہے، جس کا سوسائٹی میں نام ہے، اس جیسے اس شہر میں بھر جائیں، اس ملک میں بھر جائیں، اس پوری کائنات میں بھی بھر جائیں، تو اس جیسے غریب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کی نگاہ میں یہی ایک ٹھیک. کیا پیمانہ دے رہے ہیں جناب رسول کہ ایک مسکین شخص کا اگر اللہ پہ ایمان ہو اور وہ اللہ کی راہ میں قسم کھا لے، یہ بھی حدیث کی جملہ ہے، وہ اللہ پاک اس کے لیے آسانیوں کو پیدا کرنے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے، وہ ہر حال میں راضی ہو. اور پھر ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، پھر ہم دعا کی جانب بڑھتے ہیں. اور یہ بھی حدیث ہی ہے. جناب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ جنت اور دوزخ، ان دونوں کا مناظرہ ہو گیا. اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ ان دونوں کا مناظرہ ہو گیا، تکرار ہو گئی کہ کس کا رتبہ سب سے بڑا ہے، کون بہتر ہے. اور یہ رودات کون سنا رہے ہیں؟ جناب رسول خدا سنا رہے ہیں کہ دوزخ یہ کہنے لگی، دوزخ یہ کہتی ہے جنت کو کہ میرا رتبہ سب سے بڑا ہے. کل جابر حکمران، کہ دنیا کے جتنے ظالم جابر بڑے بڑے جو افراد ہیں جو میں کرتے تھے، ایسے ناخدا جو خدا بن کے رہتے تھے، وہ سب میرے میں ہے. میرا رتبہ بلند ہے، میں بڑی ہوں. یہ سننے کے بعد جنت کہنے لگی کہ میرے اندر تو تمام مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، صبر کرنے والے لوگ، شکر کرنے والے لوگ، میں ان لوگوں سے بھری ہوئی ہوں. تو اب ان دونوں کا
جو مناظرہ ہے اب اس کا فیصلہ اب یہ رودات جناب رسول خدا سنا رہے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں کا پھر فیصلہ کیا کہ جنت کو کہا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، جب میں نے کسی پہ رحمت کرنی ہوتی تو میں اس کو تیرے اندر بھیج دیتا ہوں، تجھ میں جو مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، کہ جب کسی پہ رحمت کرنی ہو تیرے ذریعے میں تجھ میں اس کو بھیج۔ اور دوزخ کو کہا کہ اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، کہ جب میں نے کسی پہ عذاب بھیجنا ہو تو میں اس کو تیرے میں بھیج دیتا ہوں، تو بھی سچی ہے، یہ بھی سچی۔ وہ کیا محفل ہوتی ہوگی، کیا وہ شامیں ہوتی ہوں گی، کیا وہ دن رات ہوتے ہوں کہ جہاں پہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسانیت کا ایک ریا رخ جو ہے اپنی عوام کو، اپنے اصحاب کو بتاتے ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے، ہم شکر گزار ہیں، ہم شکر گزار ہیں کہ ہم نے نہ ان کو دیکھا، لیکن ہم منتخب ہوئے، ہم چنے گئے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ اگر ہمیں چن لیا ہے، اگر ہمیں منتخب کر لیا ہے، تو ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے کہ ہم کسی کے کام آ جائیں، ہم کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں۔ اور اگر آپ کسی کی کوئی خدمت نہیں بھی کر سکتے، آپ کسی کو کوئی پیسے نہیں دے سکتے، آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ کم از کم کسی کی بات ہی سن لیں، کہ آپ سننے کی ہی عادت ڈال لیں۔ تو اگر اس عمل پہ ہم چلیں گے تو اب سوچیں کہ رسول خدا بھی ہم سے راضی، اللہ بھی ہم سے راضی۔